فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صلوات پر محمد وآلہ۔ عزیزان ایمان، جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور کہا گیا ہے، افضل الشہور کہا گیا ہے ماہ رمضان کو، اسی طرح ماہ رمضان کی شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ماہ رمضان کے دل کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قلب ماہ رمضان ہے شب قدر، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ شب قدر اپنے دامن میں قرآن جیسی عظیم کتاب لیے ہوئے ہے، وہی قرآن جس کے لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا۔ ماہ رمضان میں کب نازل کیا؟ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کا یہ کہنا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی منزلت بتا رہا ہے کہ شب قدر کتنی عظیم شب ہے۔ شب قدر جو وقت کے اعتبار سے، لمحات کے اعتبار سے بالکل دوسری شبوں جیسی ہے۔ کوئی لمحات، گھنٹے، منٹ کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، لیکن ہاں بہت فرق ہے عظمت و منزلت کے اعتبار سے۔ یہ وہی شب جو چند گھنٹوں پر محیط ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 11 گھنٹے کی، جیسا موسم ہو، جس اعتبار سے
یہ نہ دیکھو کہ کتنے گھنٹے کی رات ہے، یہ دیکھو کہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال، 83 ایئرس اور 4 مہینے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، کل میں نے بیان کیا تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ چند گھنٹوں پر محیط رات، چند گھنٹوں کی رات 1000 مہینے سے 83 سال سے بہتر ہے۔ ایک انسان آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ عمر پاتا ہے تو 83 سال، 85 سال، بہت زیادہ ہے تو 100 سال۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے ایک انسان کی پوری عمر کے برابر ایک رات ہے۔ اس میں انجام دی جانے والی عبادتیں ایسی ہی ہیں جیسے وہ عبادت 83 سال انجام دی گئی ہے۔ دعا یعنی 83 سال انجام دی گئی ہے، قرآن کی تلاوت یعنی 83 سال کی گئی ہے، استغفار یعنی 83 سال تک کیا گیا ہے۔ آپ ایک استغفار کریں گے، فرشتوں کے نامہ اعمال میں 83 سال تک کے استغفار لکھے جائیں گے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور بہتر کہا ہے، برابر بھی نہیں۔ یہ وہی رات ہے جسے دوسری جگہ سورہ دخان میں، قرآن مجید میں شب قدر کا تذکرہ 2 سوروں میں ہوا۔ ایک سورے کا نام ہی قدر رکھ دیا۔ شب قدر کو قدر 3 وجوہات سے کہا جاتا ہے، 3 اسباب ہیں جو علماء نے بیان کی۔ ایک شب قدر یعنی تقدیر سازی کی رات ہے، اس رات تقدیر بنتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ 19ویں کی رات، ماہ رمضان کی 19ویں کی رات جو گزر چکی ہے، تقدیر بنتی ہے۔ 21ویں کی رات جو آنے والی ہے، حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور 23ویں کی رات نافذ العمل ہو جاتا ہے، وہی فیصلہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ 2 جگہ شب قدر کا تذکرہ قرآن مجید۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ تقدیر سازی کی رات ہے، تقدیر بنتی ہے، علماء نے بیان کیا۔ ایک اس وجہ سے شب قدر کو قدر کہا جاتا ہے، علماء نے بیان کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرے، اللہ کی ان لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا حق تھا۔ یعنی یہ قدر والی رات ہے، احترام والی رات ہے، منزلت والی رات ہے، قدر دانی والی رات ہے۔ یہ اپنے دامن میں بہت زیادہ احترام و منزلت و قدر و شرف و مرتبہ لیے ہوئے ہے، عظیم رات ہے۔ ایک یہ ایک ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا جائے، قدرہ تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں قرآن نے بیان کیا اتنے فرشتوں کا نزول۔ سورہ دخان میں ذکر ہوا حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، روشن واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اپنی عظیم کتاب کو، قرآن کو، مبارک رات میں نازل کیا ہے، بابرکت رات۔ یہ شب مبارک ہے۔ کون سی شب؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل و تقسیم ہوتی ہے۔ اسی رات سال بھر کے امور معین کیے جاتے ہیں، رزق، موت، حیات، سعادت، شقاوت اور ان جیسی چیزیں۔ لیکن ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجبور ہو گئے، نہیں، مجبور نہیں ہے، آپ جیسی اپنی تقدیر آج کی رات بنا لیں۔ آج یعنی شب قدر تقدیر بنانے کی رات ہے۔
فیہا یفرق کل امر حکیم. اور ادھر سورہ قدر میں کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پورا سورہ ہی سورہ قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. یہ وہ رات ہے کہ اس شب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ شب نزول قرآن بھی ہے، شب نزول ملائکہ بھی ہے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روح کا نزول ہوتا ہے. کون سی روح؟ اس پر مفسرین نے اختلاف کیا ہے. بعض کا کہنا ہے کہ روح سے مراد روح الامین جناب جبرائیل ہیں. بعض نے کہا نہیں، فرشتوں میں تو جناب جبریل آ ہی گئے. روح سے مراد کوئی جبرائیل سے بڑی طاقت اور قوت کا نام ہے. خیر جو بھی ہو، لیکن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور فرشتوں کا جب نزول ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے پروردگار کے امر کے ساتھ، اپنے پروردگار کی اجازت کے ساتھ، اپنے پروردگار کی طرف سے ہر امر لیے ہوئے نازل ہوتے ہیں. تو جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہاں نازل ہوتے ہیں یہ فرشتے؟ سورہ نحل میں ارشاد ہوا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ فرشتوں کا اپنے امر وحی کے ساتھ نزول کرتا ہے، فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگان خدا پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ کون سے بندے ہوں گے جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتوں کا نزول ہو چکا. شب قدر ہر سال آتی ہے، ہر سال نزول ہوتا ہے. صیغہ جو ہے تنزل الملائکۃ مضارع کا ہے. مضارع یعنی حال اور مستقبل، کام ہو بھی رہا ہے اور آئندہ ہو بھی گا، آئندہ بھی ہوگا. یعنی مسلسل یہ کام ہر شب قدر میں جاری رہے گا. امیر المومنین، امام المتقین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا فرماتے ہیں ابن عباس سے، ابن عباس ہر سال شب قدر آتی ہے اور فرشتے سال بھر کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اور ان امور کے کچھ والی ہیں اس زمین پر. ابن عباس نے پوچھا یا امیر المؤمنین، اے مولا یہ بتائیے کہ وہ والی کون ہیں جو اس زمین پر ہیں؟ مولا نے کہا میں ہوں اور میرے 11 فرزند ہیں. میں ہوں اور میرے 11 فرزند ہیں. سب ائمہ ہیں، سب محدث ہیں. محدث یعنی جس سے فرشتے باتیں کریں، جس سے فرشتے ہم کلام ہوں، جس سے فرشتے گفتگو کریں. جناب سیدہ کا جب ذکر آتا ہے، جناب سیدہ کا ایک لقب محدثہ ہے اور محدثہ بھی ہے. محدثہ یعنی جو فرشتوں سے بات کرے، محدثہ جس سے فرشتے بات کریں. ائمہ معصومین سے فرشتے بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ حجت خدا کے پاس، ولی خدا کے پاس ہوتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے، بہت توجہ، یہ آیت بتا رہی ہے، سورہ قدر بتا رہا ہے کہ اگر شب قدر ہر سال آتی ہے تو ہر سال فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. اور فرشتوں کا نزول ہونا بتا رہا ہے کوئی حجت خدا آج بھی ہے، اسی کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کوئی ولی خدا آج بھی اس زمین پر موجود ہے، فرشتے اسی کے پاس آتے ہیں. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. مولا سے کسی نے دریافت کیا، مولا شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو مولا نے کہا، پانچویں امام نے
شب قدر کا علم ہمیں کیسے نہ ہو، بہت توجہ، شب قدر کا علم ہمیں کیسے نہ ہو، اس رات فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول اہل بیت کے پاس ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول آج امام زمانہ کے پاس ہوتا ہے۔ خوشا بحال زہ نصیب کہ ہم ایک امام کے وجود کے قائل ہیں اور ہمارا مسئلہ حل ہے کہ فرشتوں کا نزول اسی امام کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جو مانتے ہی نہیں کہ آج بھی کوئی امام موجود ہے، وہ بتائیں کہ فرشتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس شب مبارک، شب قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ شب نزول قرآن میں نزول ملائکہ اہل بیت کے پاس ہونا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ جس شب قرآن نازل ہوا ہے اس شب میں بھی اللہ نے اپنی کتاب میں اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ کافی ہوتا تو پھر ذکر اہل بیت نہ ہوتا، ذکر حجت خدا نہ ہوتا۔ ہم مغموم ہیں، ہم مصائب میں ڈوبے ہیں۔ یہ رات جو آنے والی ہے شب قدر بھی ہے، شب شہادت علی بھی ہے۔ ایک قرآن آنے والا ہے، ایک قرآن جانے والا ہے۔ یہ شب وہ شب ہے، قرآن کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سراسر سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے۔ اللہ اکبر، جو شب سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے اسی شب میں علی پر حملہ کیا گیا، اسی شب میں بولتے قرآن کو زخمی کر دیا گیا۔ 19ویں شب گزر چکی ہے، علی پر تلوار چلائی گئی، علی کو زخمی کر دیا گیا۔ اے عزادارو، ہم ہر امام کا ماتم کرتے ہیں، ہم ہر امام کے مصائب پڑھتے ہیں، ہم ہر امام پر گریہ کرتے ہیں، لیکن انصاف سے بتانا ہمارے اماموں کو 2 طریقے سے قتل کیا گیا ہے، یا تو زہر سے مارا گیا ہے یا تلوار سے مارا گیا ہے۔ جس امام کو زہر سے مارا گیا اس پر تلوار نہیں چلائی گئی، جس امام کو تلوار سے مارا گیا، کربلا والے امام کو جس کو تلوار سے مارا گیا اسے زہر نہیں پلایا گیا۔ لیکن ہمارا مولا کائنات وہ مظلوم امام ہے جسے تلوار سے بھی مارا گیا، زہر سے بھی مارا گیا۔ آپ کہیں گے کیسے زہر سے مارا گیا؟ ارے جو تلوار چلائی گئی نا وہ زہر میں بجھائی گئی تھی، جو تلوار چلائی گئی وہ زہر میں بجھائی گئی تھی۔ ہاں، کیسی زہر میں بجھائی گئی تھی؟ علی کا سر 2 پارا ہو گیا، علی کا سر شگافتہ ہو گیا، علی نے صدا دی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ، حسن آئے، حسین آئے، حسن و حسین، پہلے امام حسن نے نماز پڑھائی، حسن و حسین گریہ کرنے لگے۔ رہبر شہید، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، یہ روایت پڑھتے تھے، یہاں آ کر حسن گریہ کرنے لگے۔ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ میرا لال حسن گریہ کر رہا ہے، کہا بیٹا حسن صبر کرو، گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، صبر کرو۔ حسین گریہ کرنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں امام حسین نے اتنی دیر میں اتنا گریہ کیا کہ پلکیں مجروح ہو گئیں، پلکیں زخمی ہو گئیں۔ ارے حسین کے بابا کو قتل کر دیا گیا، حسن کے بابا کو قتل کر دیا گیا۔ وہ فرماتے، یہ روایت وہ نقل کرتے تھے کہ
کہ امام حسین کو بھی علی نے منع کیا ہے میرا لخت جگر گریہ نہ کرو، صبر کرو۔ اللہ اللہ، مولا علی کو لایا گیا، بیت الشرف میں لایا گیا مسجد کوفہ سے، وہ فرماتے ہیں وہاں لایا گیا گھر میں جہاں علی نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں علی نماز پڑھا کرتے تھے وہاں علی کو بستر شہادت پر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب زینب و کلثوم قریب آئی، وہ امام، وہ باپ جو اپنے بیٹوں کو منع کر رہا تھا، حسن کو دلاسا دے رہا تھا، حسین کو تسلی دے رہا تھا، جیسے ہی زینب و کلثوم آئی ہے نا، زینب و کلثوم کو دلاسا نہیں دیا، بیٹیوں کا رونا دیکھ کر خود بھی رونے لگے بیٹیوں کا رونا دیکھ کر امام خود بھی رونے لگے۔ اے مولا، آپ آج زینب کا رونا برداشت نہیں کرتے، ارے روز عاشور زینب کی نہ لو، وہ کہا دیکھیے اجرکم اللہ آزادارو، آپ روزے سے ہیں نا، آپ روزے سے ہیں، حسن و حسین بھی روزے سے ہیں، زینب و کلثوم بھی روزے سے ہیں۔ خدا نہ کرے گھر میں کسی کی والد یا والدہ بیمار ہو جائے نا، بچوں کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کوئی حسن و حسین سے پوچھے ارے افطار کیسے کیا ہوگا، نانا دل نہیں کہتا۔ اس لیے حسن کے بابا زخمی ہیں، حسین کے بابا زخمی ہیں، زینب و کلثوم نے روزہ تو ضرور رکھا ہے لیکن پتہ نہیں افطار کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ اللہ، حسن و حسین کے بابا زخمی ہے، کیسا زخم ہے؟ یہی وہ شب ہے علی، یہی شب آخری شب ہے جو آنے والی شب ہے۔ اتنا کاری زخم تھا، علی بچ نہ سکے۔ ہاں جرہ سے پوچھا گیا کیا کوئی طریقہ ہے کہ علی کو بچایا جا سکے؟ نہیں، مشکل ہے، علی کا بچنا مشکل ہے، مولا سے کہیے وصیتیں کرے، لیکن ہاں ایک ترکیب ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ آواز کوفے میں گونجی ہے نا، ایک مرتبہ یتیم، غریب، فقراء علی کے دروازے پر اپنے اپنے کوزے میں دودھ لے کر حاضر ہو گئے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ علی یتیم پرور ہے، علی غریب پرور ہے۔ علی ہمیشہ روٹیاں پہنچاتے تھے نا، غریبوں کو روٹیاں دیتے تھے، یتیموں کو روٹیاں دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کاسے شیر لے کر در امیر المومنین پر، مولا لیجیے آپ کے لیے دودھ حاضر ہے، آج ہم دودھ نہ پیئیں گے، آج آپ کو پلائیں گے۔ اے مولا، اے میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے لیے دودھ لائے ہیں۔ ارے کاش یہی بچے کربلا کے میدان میں ہوتے، مولا آپ نے دودھ نہیں مانگا تھا پھر بھی دودھ ملا۔ ارے کربلا کے میدان میں یہ بچے کہاں تھے؟ حسین ایک قطرہ آپ مانگ رہے تھے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا گیا لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا، تیرے سے شعبہ چلایا، علی اصغر کا گلا چھن گیا۔ واہ علی، واہ محمد، واہ مصیبت۔